ہمارا پکا دشمن جس کا نام شیطان ہے وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح لفظوں میں فرمایا ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ چنانچہ یہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے اور ہمیں اعمال سے محروم کرتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا کہ یہ کیسے اعمال سے محروم کرتا ہے۔ 3 طریقے ہیں، یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ شیطان کے 3 طریقے ہیں جن طریقوں سے وہ انسان کو اعمال سے محروم کرتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ کہ وہ نیک عمل کرنے کے بارے میں ذہن میں ڈالتا ہے کہ اچھا کر لینا، یہ نہیں کہ ابھی نہیں کر لوں گا، میں کل سے نمازی بن جاؤں گا، بس میں آئندہ جب پہلا سال شروع ہوگا تو نئے سال سے میں یہ کروں گا، میں حج شروع کروں گا تو اس وقت سے میں توبہ کر لوں گا۔ یہ جو ہے نا سوف افعل، میں کل کروں گا، فرمایا ہلک المتصوفون، کل کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ کون جانتا ہے زندگی میں کل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو سب سے پہلے تو وہ مؤخر کرواتا ہے، اچھا کل سے یہ شروع کریں گے۔ اور آپ اگر غور کریں تو واقعی انسان ایسے ہی کرتا ہے، کوئی بھی کام ہو نیکی کا، اچھا کل سے شروع کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اچھا 1 تاریخ سے ہم انشاءاللہ کچھ صدقہ دیں گے۔ یعنی نیکی کے بارے میں یہ نہیں کہ ابھی شروع کریں۔ ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ ایک بزرگ نہانے کے لیے بیت الخلاء میں گئے تو وہاں سے انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی، تو ابھی انہوں نے جسم کے پورے کپڑے نہیں اتارے ہوں گے، تو بیوی نے پوچھا کیا معاملہ؟ کہنے لگے وہ جو میری فلاں قمیص ہے اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، میں نے صدقے کی نیت کر لی۔ خیر بیوی نے صدقہ کر دیا۔ جب یہ نہا دھو کے آئے تو بیوی نے کہا کہ اتنی بھی جلدی کیا تھی کہ بیت الخلاء سے کہ آپ نے غسل خانے سے مجھے بات کی اور کہا کہ اس کو کر دو؟ فرمانے لگے کہ میرے دل میں نیت تو آ گئی تھی، بس مجھے یہ ڈر ہوا پتہ نہیں غسل مکمل ہونے تک میری زندگی باقی ہے یا نہیں، میں نے کہا کہ میرے نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، میں نے اسی لیے اپنے پیسے اسی وقت فقیر کے ہاتھ میں پہنچا دی۔ تو ہمارے اکابر تو اس طرح فوراً نیکی کرتے تھے، لیکن ہم نیکی کے معاملے میں آج کل کرتے رہتے ہیں، اور اس لیے کتنی نیکیوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو شیطان کا پہلا حربہ کہ نیکی کا کام فوراً نہیں کرنے دیتا، مؤخر کرواتا ہے، ڈیلے کرواتا ہے جتنا ہو سکے۔ پھر دوسری بات کہ اگر انسان اعمال کرنے لگ جائے تو شیطان اعمال کے دوران وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو کنسنٹریشن سے عمل نہیں کرنے دیتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر کنسنٹریشن کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی تو اس کو تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس پر تو سونے کا بھاؤ لگ جائے گا، لہذا اس کے دل میں وسوسے ڈالو تاکہ نہ اس کی توجہ رہے گی اور اس کی نماز کے اوپر لوہے کا بھاؤ لگے گا۔ اور کئی مرتبہ تو اتنے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مٹی کے بھاؤ بھی نماز قبول نہیں کرتے۔ تو دوسرا اٹیک یہ کرتا ہے کہ وہ جب عمل کرے انسان تو عمل کے دوران اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے تاکہ اس کو یکسوئی نہ مل سکے، یہ نماز کو خشوع اور خضوع سے نہ پڑھ سکے۔ اسی طرح تلاوت بندہ کرنے بیٹھے، آپ دیکھیں کہ آگے پیچھے کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی، ذرا تلاوت کرنے بیٹھو بچوں کو بھی بہکا کے ساتھ کر دے گا، اور خامن کا بھی اسی وقت فون آ جائے گا، اور سہیلیوں کے بھی اسی وقت فون آ جائیں گے، سارے دنیا کے کام اسی وقت آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں شیطان لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ توجہ اس کی ہٹا رہا ہوتا ہے تاکہ یکسوئی سے قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکے۔
تو شیطان کا پہلا حربہ کہ عمل کرنے میں لیٹ کروانا. جی میں نے چہرے کی سنت تو سجانی ہے، شادی کے بعد سجاؤں گا. اور اگر نوجوان لڑکا ایسا کرنے لگے تو ماں باپ کہتے ہیں اچھا رکھنی ہے تو شادی کے بعد بے شک رکھ لینا. یہ جو کل کی بات، آئندہ کی بات، یہ 100% شیطان کا حملہ ہوتا ہے. دوسری بات، عمل کرنے کے دوران توجہ کا نہ ہونا، یہ شیطان کا دوسرا حملہ. اور اگر بندہ عمل کر لے تو شیطان پیچھے نہیں ہٹتا. اب شیطان تیسرا حملہ یہ کرتا ہے کہ کیے ہوئے عمل کو ضائع کرواتا ہے. بھئی کیے ہوئے عمل کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیے ہوئے عمل حسد کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے. اب بتائیں کہ کی ہوئی نیکی ضائع کروا دی، یا کوئی شرکیہ عمل یا بات کروا دیتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شرکیہ کام کرنے سے لیحبطن عملک. قرآن مجید میں ہے کہ پچھلے ساری زندگی کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. یا کسی کی غیبت کروا دی تو غیبت کروانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کے نیک عمل کسی اور کو دے دیے جاتے ہیں، گویا یہ عمل سے محروم ہو گیا. اب بتائیں ہمارے دل میں کتنوں کے بارے میں حسد ہے، کتنوں کے بارے میں کینہ ہے، کتنوں کی ہم غیبت کرتے ہیں، اور کتنی باتیں ایسی کر جاتے ہیں جو شرکیہ ہوتی ہیں، تو عمل کہاں بچے؟ تو یہ شیطان کا حملے کا تیسرا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے. تو 3 مختلف طریقوں سے شیطان انسان کے عملوں کو ضائع کروا دیتا ہے، اور قیامت کے دن انسان اٹھے گا اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی.